ألست بربكم قالوا بلى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب أني مغلوب فانتصر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اس کو ذرا تیز کیجیے، کچھ گونج ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے، ادھر سے ذرا کچھ تھوڑی سی تیز ہو جائے. الحمد للہ رب العالمین. میں نے چند ایک آیتیں پڑھی ہیں جس میں رب کا نام آیا ہے. قرآن کی ابتدا رب سے، قرآن کی انتہا قل اعوذ برب الناس، انتہا بھی رب سے. بلکہ انسانوں کی ابتدا الست بربکم، اوپر والے دیش میں بھی رب سے جی، اور نیچے والے دیش میں جب ہم جائیں گے زیر زمین تو وہاں بھی یہی ہوگا. ہاں جی، مر ربو کا جنتی کہیں گے. ہاں جی، جنتی کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا. جہنمی کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا منها، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. یہ قرآن کا ایک ایسا میرے دل میں اللہ نے مضمون ڈالا ہے، اور میں نے کچھ تھوڑے سے وقت میں قرآن کی ورق گردانی کی ہے. میں اس کا لب لباب آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جتنا میں نے ورق گردانی کی. ہاں جی، اس وقت مولانا سیف اللہ خالد صاحب بھی اور ایک سفیر صاحب بھی بیٹھے تھے عرب کے، اور بھی مجلس کافی بیٹھی تھی، اور میں قرآن کریم کی اس طرح ورق گردانی کر رہا تھا. سبحان اللہ والحمدہ. تو میرے سامنے ایک ایسا سمندر ماشاء اللہ آ رہا تھا جس میں کہ رب ہی رب، رب ہی رب، اللہ، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی ربوبیت. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ایسا مربی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس دنیا میں ہاں جی اللہ کی کتاب جو تمام کتابوں کا خلاصہ ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے تو اللہ کی ربوبیت سے ہو رہی ہے. اور اس کی کوئی دیکھے نہ، ایسا نہ کرے میرے سامنے بیٹھ کر کے کوئی ہاتھ نہ ہلائے، کوئی پیچھے دیکھے نہ، بالکل اس طرح بیٹھے. اور خصوصاً جو میرے سامنے ہیں یا آگے پیچھے ہیں. آپ اوپر والے دیش میں جو ارواح کا مرکز ہے اذ اخذ ربو کا، یہ رب کا لفظ آپ سنتے جانا، میں اس کی تشریح نہیں کروں گا. سمجھا؟ جس رب کے اتنے انعام ہوں اور وہ انسان وہ بنے نافرمان. اللہ اکبر کبیرہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب کہ ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ نے جس وقت ہماری سنگ بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب رب کا لفظ میں خالی بولوں گا. سمجھا؟ سمجھو. ابھی تک ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اس وقت بھی تیرے رب نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. اللہ اکبر کبیرہ. اور جس وقت اللہ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم سب کے سامنے جتنے ارواح تھے اللہ نے یکدم پیدا کر کے ان کے سامنے اپنی ربوبیت پیش کی. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا. یہ ہماری شہادت تھی اللہ کی ربوبیت کی. اور جب ہم اوپر والے دیش سے نیچے آئے ہیں اس وقت بھی اللہ اکبر. اور جب اس دیش سے بھی نیچے روئے زمین سے زیر زمین جائیں گے تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہمارے سامنے پیش آئے گا وہ بھی یہی آئے گا کہ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. رب، تمہارا رب کون ہے اور تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟
اور جسمانی روحانی ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اور تمہیں اوپر وہ کون کھلاتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. ومن عنده، جس وقت تم اس کے پاس رہتے تھے، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. جس وقت تمہاری غذا اس نے تسبیحات لیل و نہار، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، اس وقت تمہاری کیا خوراک تھی؟ وہ تمہاری خوراک یہ تسبیحات تھی. سمجھا؟ لا يفطرون. اللہ اکبر کبیرہ. لا يستكبرون عن عبادته، اس کی عبادت تمہاری خوراک تھی. رب کسے کہتے ہیں؟ جو پالے پوسے. جس طرح اب دنیا میں ہم آئے ہیں تو رب تو ہمارا ایک آدمی پیچھے ادھر جائے منتظم گلی میں کھڑا ہو، کوئی شور و غل نہ ہو. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. صحابہ کرام کے سروں پر پرندے آ کر کے بیٹھ جاتے تھے. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کا فضل و کرم، جس نے اوپر والے دیش میں ہزاروں برس ہم رہے اور وہاں بھی ہماری تربیت کا اس نے خیال کیا. وہاں بھی ہماری غذا کیا تھی اوپر والے دیش میں، اور اب بھی جو اس مرکز میں بیٹھے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں اور کون انہیں کھلا رہا ہے اور کون انہیں اوپر سے نیچے لا رہا ہے اور نیچے سے پھر اوپر وقت پھر کون لا رہا ہے. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. بہت تیز ہو گیا ہے. الى ربك يومئذ المساق. سمجھا؟ اس طرح کے یہ ایک ایسا چیز میرے ذہن میں آئی ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہوگی. میں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 دن بھی میں لگا رہوں، میں تو ایک گھنٹہ بھی نہیں بول سکتا، لیکن جو چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں 2 دن لگاتار لگا رہوں تو یہ مضمون ختم ہونے پہ نہیں آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایسی چیز ہے اور ہم ایسے ناشکرے ہیں، ایسے ناشکرے ہیں کہ حیوانوں سے بھی گرے ہوئے ہیں. والعادیات ضبحا، اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کھاتا ہے، لیکن گھوڑوں کی قسمیں کھانے کے بعد کہ گھوڑا جو جہاد والے گھوڑے ہیں وہ اپنے مالک مجازی کے پیچھے اپنی تن کی بازی لگاتے ہیں اور قربان ہو جاتے ہیں. لیکن ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان جو اپنے حقیقی رب، حقیقی مالک اور آقا کا بڑا نمک حرام ہے، لکنود. اللہ اکبر کبیرہ. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. اور یہ خود اس پر گواہی دے رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انسان رب رب رب. اللہ اکبر کبیرہ. جس طرح کہ اللہ رب ہے، اس نے اپنی ربوبیت کے لیے، ہماری جان کے لیے اور ہمارے روح کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے اس نے ایسے اسباب بنائے ہیں. جان کے واسطے اس نے ماں باپ بنا دیے ہیں اور ایمان کی حفاظت کے لیے اس نے مربی بنا دیے ہیں. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی مربی ہیں، یہ بھی تربیت کرنے والے ہیں. جان کی تربیت ماں باپ کرتے ہیں اور روح کی تربیت اور ایمان کی تربیت انبیاء اور اولیاء علیہ السلام یہ کرتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رب میں ہوں، لیکن تو دنیا میں جب آتا ہے تو بالکل بے بس اور بے کس ہوتا ہے، تجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا اور کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، پیشاب پخانے کا، نفع نقصان کا تجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا. لیکن میری ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ ماں کو میں ایسا مہربان بنا دیتا ہوں اور باپ کو ایسا کمانے والا بنا دیتا ہوں. باپ کماتا ہے اور ماں کھلاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیا قدرت کا کرشمہ ہے. بچہ کیوں نیچے اوپر ہو جاتا ہے؟ ایک لائن اس کی ہونی چاہیے. بچہ کچا جو کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، پیشاب پخانے کی اسے پتہ نہیں ہوتا، کھانے پینے کا اسے پتہ نہیں ہوتا. ماں جان جوکھوں میں ڈال کر کے کس طرح وہ اس کی تربیت کرتی ہے، یہ لمبا مضمون ہے. وہی بچہ جو کروٹ نہیں بدل سکتا تھا، اس کو ایسی غذا ملتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. باپ کماتا ہے اور ماں اس کو پھر کھلانا شروع کرتی ہے. دودھ کے بعد ایک وقت پھر ایسا آتا ہے 2.5-3 من کا وزن کندھے پر رکھ کر کے وہ دوڑتا ہے.
مری میں دوڑ ہوتی ہے مزدوروں کی، اتنا اتنا بوجھ اٹھا کر کے وہاں سے دوڑیں گے اور وہاں پہنچیں گے، کون پہلے پہنچتا ہے؟ اسٹیشن پر کلیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا بوجھ، کتنے نگ وہ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہی بچہ کچا جو کہ جس کو کوئی پتہ نہیں تھا، ماں باپ کے ذریعے سے اس طرح اس کی جان بن گئی۔ اس لیے ماں باپ کے واسطے خدا من تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ ایک آدمی وہیں کھڑا رہے کھڑکیوں کے آگے، ہر دفعہ مجھے نہ کہنا پڑے۔ قربانی ہوتی ہے، جو منتظم ہوتے ہیں وہ اپنی قربانی دیتے ہیں، ان کو خدا مطالعہ زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ہاں جی، ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور ان کی اصلاح خدا مطالعہ خود فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جن کے اندر اثار کا مادہ ہوتا ہے اور قربانی کا مادہ ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے زندہ ہوتے ہیں، ہاں جی، جو دوسروں کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ہمیں یہ حکم ہے کہ تم دوسروں کے لیے زندہ ہو، ہاں جی، دوسروں کے لیے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق و کنبہ خدا کا، یہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اور جو اس کی نگہبانی پاسبانی رکھوالی کرتے ہیں، جو جان کے لیے انتظام کرتے ہیں اور جو ایمان کے لیے انتظام کرتے ہیں، جو پانی وغیرہ یہ کرتے ہیں، ہاں جی، جو گھر خدا کا بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رب اجعل هذا البلد ربی میں یہ عرض کر رہا ہوں، آج میں نے قرآن کو یوں کھولا ہے، آدم علیہ السلام کے ذکر خیر سے نبی علیہ السلام کے ذکر تک رب کا لفظ آتا ہے، رب کا لفظ آتا ہے۔ امام الانبیاء والاولیاء علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے یوں دعا مانگو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور تمام امت محمدیہ کو دعا سکھاتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا ربنا آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اب میرے سامنے ٹی وی لگ گئی ہے، یہ تصویریں آ رہی ہیں، آیتیں آ رہی ہیں، ایک آتی ہے دوسری آتی ہے، میری زبان یہ چمڑے کی ہے، یہ کوئی مشین ہوتی اور اسی طرح یہ بولتی جاتی، ماشاء اللہ آپ کو تھوڑے سے وقت میں ایک ایسا کرشمہ خدا دکھا دیتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ماں باپ کا نافرمان تم وقر کیا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمہ، تم جھکا دو، واحفظ لهما جناح کے میں نے یہ بازو، اور تم اپنے بازو جھکا دے، واحفظ لهما جناح الذل من الرحمہ، نیاز مندی کے طور پر رحمت سے اپنے بازو تم جھکا دے، اور ماں باپ کے پاؤں کے نیچے تم تلیاں رکھ، واحفظ لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اس کے بعد وقر رب ارحمہما، اور تم پھر دعا مانگ ان کے حق میں کہ رب ارحمہما، اے میرے رب تم رحم کر ان دونوں پر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح یہ میرے رب بنے تھے، انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا بچپن میں صغیر، کما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میں بچہ تھا، کچا تھا، چھوٹا سا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، انہوں نے مجھے اس طریقے سے پالا پوسا ہے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تو ان پر رحم فرما، میں تو جو کچھ ہو سکتا ہے میرے سے، میں تو ان کی خدمت کر ہی رہا ہوں، اب تیرے سے آگے میرا یہ سوال ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، یا رب میں اپنے لیے بخشش مانگتا ہوں اور ساتھ ہی ماں باپ کے لیے بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر، ہائے ہائے رب اجعلنی، رب ہائے، یہ لفظ اللہ کے نام تو بے شمار ہیں، لیکن یہ نام آدم علیہ السلام بھی اسی کا دعا مانگتے ہیں تو یہ یوں لفظ کہتے ہیں۔ عیسیٰ نوح علیہ السلام وہ رب انی مغلوب فانتصر، رب کا نام لیتے ہیں، رب زیادہ دعا مانگتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر، یا ربا میں تو مغلوب ہوں اور یہ غالب ہیں، اب تو ہی میرا ساتھ دے اور ہاتھ بٹا اور تو میری مدد امداد فرما، رب انی مغلوب فانتصر۔ اگر بد دعا مانگتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور میرے ربا تو دنیا میں زمین پر کوئی کافروں کا گھر تو نہ چھوڑ،
اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اگر تو نے اسی طرح سلسلہ رکھا اور ان کو تباہ برباد نہ کیا تو تیرے بندوں کو یہ گمراہ کر دیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ فاسق فاجر ہی آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کوئی مومن تو آتا ہی نہیں، جڑا آنا حرامی ہی آنا، ایسے ہی آنے. انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي، نوح علیہ السلام کی دعا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. پھر دعا مانگ رہے ہیں ماں باپ کے لیے اور پھر تمام مومنین اور مومنات کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کون ہیں؟ یہ آدم ثانی ہیں. آدم علیہ السلام بھی ربنا ظلمنا کہہ رہے ہیں اور آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام بھی رب رب کر کے کہہ رہے ہیں. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ جس وقت ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے تربیت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں. اور ہم ایسے نالائق اور نااہل ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. رب میں کیا عرض کروں مولانا، آپ نہیں سمجھ رہے. جو میرے دل میں ایک چیز آ رہی ہے، مجھے کوئی آیت ایسی نظر نہیں آتی جس میں رب کا نام نہ ہو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ 15واں پارہ ہے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اگر ایک یا دونوں تیرے بڑھاپے کی حالت میں تیرے پاس پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، تو تو نے ان کے آگے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی. ولا تنہرهما، اور نہ تو نے ان کو ڈانٹنا ہے. وقل لهما قولا کریما، اور تو نے ان کے سامنے قول کریم ہے نرم بات کرنی ہے. جس طرح ایک سپاہی جرنیل کے آگے، جرنیل بھی کیا چیز ہے، جس طرح ایک شاگرد استاد کے آگے بات کرتا ہے، یا ایک مرید پیر کے آگے، جس طرح ایک امتی رسول کے آگے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رسول جو ہوتا ہے وہ روح کا مربی ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جل جلالہ ومن والو، تیزی میں اللہ کہہ دیتا ہوں، میں کانپ جاتا ہوں دل سے تو، لیکن میرے دل میں تو اللہ کا بھی کتنا ادب احترام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور ماں باپ کا بھی، اور اولیاء اللہ کا بھی، اور عباد اللہ کا بھی. سب کے سب یہ خدا کی مہربانیاں ہیں. جس طرح انبیاء علیہ السلام وہ روح کے مربی ہیں، جس طرح ماں باپ جسم کے مربی ہیں، اسی طرح وقل رب وہ آیت جو میں نے پہلے آئی تھی میرے سامنے دوسری، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. یہ میں پڑھ رہا تھا وقل لهما قولا کریما. تو نے ان کے سامنے قول یعنی کلام کرنی ہے آہستہ سے نفیس. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بوڑھے ہو گئے، اب ان کے دل پر چربی نہیں رہی، ان کے ہوش حواس نہیں رہے. اللہ ثم تردون الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. جب آدمی 70-72 میں ہو جاتا ہے تو ان کے وہ ہوش و حواس نہیں رہتے. اب تو نے کیا کرنا ہے؟ وقل لهما قولا کریما. یہ تو جسمانی مربی ہیں، اور جو روحانی مربی ہیں نبی اور ولی، ان کے متعلق خدا من تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يغضون اصواتهم عند الذين پیچھے سے آتا ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ میں پوچھنا چاہتا تھا علماء سے اور حفاظ حضرات سے، میری رہنمائی کرتے جائیں تاکہ جلدی جلدی یہ کام ختم ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ و رسول کے حکموں کے ماننے کا تہیہ کر چکے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب تم حاضر ہو تو تمہارے منہ سے اونچا آواز نہ نکلے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اور نہ تم اس طرح بات کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے بولنے چالنے میں بھی تھوڑی سی بے ادبی کی تو تمہارے پہلے جتنے کام اعمال وہ سب کے سب باطل کر دوں گا. جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ باطل، حج کیے ہیں وہ باطل، نکاح باطل، ہر چیز باطل. اور 7 سال سے جو عبادت کی ہے سفید ریشی تک وہ سب باطل. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم.
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دولت قضا پر اگر حاضری دینی ہے تو آپ تم لوگوں نے بلانا بھی نہیں، جب خود بخود آپ تشریف لائیں گے ہاں جی بس چاہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے باہر بیٹھنا پڑے حتیٰ تخرج الیہم، حتیٰ کہ آپ خود بخود باہر آئیں، لکان خیر اللہم تو تمہارے لیے خیر ہوگا. ہاں جی یہ نہیں کرنا ہاں جی اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مہربانی فرماؤ سے باہر آ جاؤ نام لے کر کے یا ویسے. سبحان اللہ. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو آدمی اپنے آپ کو اپنے گھر سے بلائے گا، حجروں سے بلائے گا، وہ بڑے ہی احمق اور بے وقوف ہیں. اللہ یہ سورۃ حجرات اس میں سب ہیں آداب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے مومنین تک اور مومنات تک اس طریقے سے، اور آپس اندر یہ سارے اس میں کیا ہیں؟ آداب ہی آداب ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ. اور شریعت اور طریقت نام ہی ادب کا ہے، نام ہی ادب کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شیوخ کا اتنا ادب ہمارے حضرات کرتے تھے کہ کیا عرض کروں. اور میں نے اپنے کانوں سے اپنے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، جن سے مجھے پہلے خلافت ملی ہے، حضرت مولانا فضل علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت مولانا محمد عبد المالک صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے حضرات سے سنا ہے اللہ اللہ کہ ماں باپ جو ہیں وہ تو جسمانی مربی ہیں اور پیر جو ہے وہ روحانی مربی ہے. جس طرح جسم سے روح اعلیٰ ہے اور جو اعلیٰ کا مربی ہے اس کا شان بھی اعلیٰ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا شان اعلیٰ ہے جو روح کی تربیت کر رہا ہے. ایک جسم کی تربیت کر رہے ہیں اور بعض روح کی تربیت کر رہے ہیں. جو روحانی مربی ہیں جی وہ جسمانی مربیوں سے اعلیٰ ہیں اور عرفاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے پردادا پیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد عثمان صاحب دامانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، جو اپنے شیخ کے چھوڑ کر کے جی موسیٰ شریف ان کا گھر نہیں تھا، گھر نیچے تھا درابند کے پاس. جو لوگ ڈیرہ اسماعیل خان کے رہنے والے ہیں ان کو پتا ہے. اس بستی کا نام مجھے اس وقت جلدی سے آ نہیں رہا. اچھا جی اس بستی کے رہنے والے تھے اور حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی موسیٰ شریف میں. اور حاجی دوست محمد قندھاری نے فیض پایا تھا دہلی سے حضرت شاہ احمد سعید صاحب سے، جن کا مزار آج اللہ ہماری لائن اس طریقے سے اوپر تک ایسی لائن ہے. تو اس وقت حاجی دوست محمد قندھاری رحمت اللہ علیہ دہلی کی خانقاہ کے جا کر کے ہاں جی کیا بنے، متولی بنے. حضرت نے ان کو بلایا، اپنی مسند پر بٹھایا. یہ 1857 کی بات ہے جو ہمارے دادا پردادا پیر ہیں ماشاء اللہ. اور جب پھر یہ آگ تشریف لے آئے ہاں جی، اور وہ غدر وغیرہ جو انگریز نے نام غدر رکھا تھا وہ تو جہاد تھا. جس وقت وہ ختم ہو گیا اور خانقاہ پھر آباد ہو گئی تو آپ موسیٰ شریف تشریف لے آئے. حضرت خواجہ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عثمان صاحب وہ ہیں گویا میرے دادا پیر ہیں، مولانا فضل علی اور مولانا حسین علی اور حضرت مولانا احمد خان صاحب اور رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اور یہاں ایک مولانا عبد الرحمان یہاں تھے، اور بھی سینکڑوں خلفاء حضرت خواجہ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. خواجہ عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی جب تک حضرت حاجی صاحب زندہ رہے. حاجی دوست محمد قندھاری شادی نہیں کی کہ میں شیخ کی خدمت نہیں کر سکوں گا. اور روزانہ موسیٰ شریف سے ڈیرہ اسماعیل خان آتے تھے. 40 میل بنتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان اور موسیٰ شریف 40 میل بنتا ہے. اور یہ آپ کی کرامت تھی، 40 میل آنا اور 40 میل جانا. شیخ کے لیے ترکاریاں اور سبزیاں گوشت وغیرہ شہر سے لاتے تھے اور حضرت کو کھلاتے تھے. اور شادی نہیں کی جب تک کہ شیخ زندہ رہے. شیخ کے وصال کے بعد شادی کی ہے. پھر اس شادی سے اللہ نے لڑکا دیا ہے حضرت خواجہ محمد سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ. سراج سراج تھا. آج خانقاہ سراجیہ جو ہے مولانا احمد خان صاحب ان کے خلیفے ہیں سمجھا. اور میرے پیر و مرشد بھی وہ بھی بیعت ان کی پہلے ان کے والد صاحب سے تھی خواجہ عثمان صاحب سے، لیکن حضرت خواجہ محمد عثمان صاحب کمزور ہو گئے تھے تو خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ملی. سبحان اللہ. اور اسی طرح حضرت مولانا حسین علی صاحب وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے علماء. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ
شام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھتے تھے. اسی طرح میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے شیخ کی گھوڑی شیخ گھوڑی پر سوار ہوتے تھے اور یہ رکابیں تھام کر کے ساتھ ساتھ دوڑتے تھے. ماشاء اللہ کہ یہ روح کے مربی ہیں. جس طرح ماں باپ کے لیے یہ قرآن نے فرمایا, اسی طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے جسم اور روح کے لیے دونوں مربی مل جائیں, کوئی شیخ کامل ملے جو ہمیں اللہ سے ملائے. جس طرح ماں باپ تربیت کرتے ہیں اور بچہ کچا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے, اسی طرح اللہ والے یہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں. انسان قلبی طور پر قوت ایمانی اور قوت قرآنی اور قوت اسلامی اس پر اس کی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے, وہ شیطان اس سے ڈرتا ہے. اس کی ایمانی قوت اتنی ہوتی ہے کہ جہاں جاتا ہے لوگوں کو متاثر کرتا ہے. الذین اذا ذکر اللہ, اس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. یہ کیا بات ہوتی ہے؟ وہی بندہ ہوتا ہے جو نالائق سے نااہل ہوتا ہے, لیکن کامل کے ساتھ لگنے سے اس کے اندر یہ طاقت ایمانی اور یہ طاقت روحانی آ جاتی ہے. جس طرح طاقت آ جاتی ہے پہلوانوں کے اندر, یہ جو گونگا پہلوان تھے فلانا جھارا تھے من جھارا, یہ کیا بن جاتے ہیں؟ یہ وہی کچے بچے ہوتے ہیں, ماں باپ ان کے مربی ہوتے ہیں, پھر بعد میں یہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ اللہ کرنے سے انسان کے اندر ایک قوت روحانی آ جاتی ہے. جس طرح پہلوانوں کے ساتھ لگنے سے مزید انسان موٹا ہو جاتا ہے. یہ بازو انسان کے ان پہلوانوں کے اتنے ہوتے ہیں جتنی ہماری ران ہے اتنا ان کا بازو ہوتا ہے. یہ بازو اور یہاں اور کس طرح وہ مکے مرواتے ہیں, بلکہ دمڑیاں اتنے اتنے موٹے لکڑی کے اس سے کٹواتے ہیں, سمجھ رہے ہو, اس طرح کرواتے ہیں تو ان کی جان اور مضبوط ہو جاتی ہے. پھر ان کو کوئی مکہ لگائے یا جو کچھ کرے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اتنا اتنا کھاتے ہیں, اتنی اتنی ورزش کرتے ہیں, اتنے اتنے ڈنڈ پیلتے ہیں, اتنے غسل کرتے ہیں, اتنے اتنے آدمیوں سے اوپر چڑھواتے ہیں تو ان کی جان مضبوط ہو جاتی ہے. اسی طرح نبی اور ولی کے مشورے پر اگر انسان اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق, او ہم تمہیں اصحاب کہف کا ایک حق سچ کا قصہ سنائیں. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم, وہ چند ایک نوجوان تھے جو ایمان لے آئے اپنے رب پر. انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى, اور ان کو ایمان کے بعد ان کو جو خدا نے ہدایت دی وہ بڑی زیادہ دی. وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم, اور ان کو ربط قلوب نصیب ہو گیا. اذ قاموا, وہ وقت کی حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے. اذ قاموا فقالوا, اور نعرہ لگایا انہوں نے ربنا رب السماوات والارض. یہ رب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ربنا رب السماوات والارض. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قوت کیسے آتی ہے؟ اس زمانے کے یہ کالجیٹ تھے اصحاب کہف, اور ان کے ماں باپ وزراء اور امراء تھے اور سارے بے دین تھے, لیکن ایک اللہ والے کے ساتھ, ایک رب والے کے ساتھ. اللہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. رِبِّيُّونَ کے کیا معنی ہے؟ رب والے, اللہ والے, اللہ اہل اللہ, اللہ والے. وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ, جس کو دیکھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ارباب, رب سے ارباب, یہ سب چیزیں ہیں. جس طرح شیخ ایک مربی ہوتا ہے, شیخ رہنما ہوتا ہے, رہنما وہ راستہ دکھاتا ہے, اس راستے پر جو چلتا ہے. جس طرح پہلوان وہ بتاتے ہیں یہ کھانا تو یہ کرنا تو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, اسی طرح نبی اور ولی کے مشورے پر جو چلتا ہے وہ ایمان کے لحاظ سے پہلوان ہو جاتا ہے. وہ پھر پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے. ایران جس وقت فتح ہوتا ہے اس وقت صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی تھی, لیکن پیچھے سے کمک منگوائی. صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے ایسی حکمت سکھائی, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہاں جو بالکل ان پڑھ تھے, جاہل تھے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم, امیوں کے اندر اللہ نے رسول بھیجا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جن کو وہ کتاب بھی سکھاتا تھا اور حکمت یعنی دانشمند کے دانشور بناتا تھا. صحابہ کرام کے اندر عقل مندی اور دانش مندی اتنی آ گئی تھی جو کہ جن پر کوئی حکومت نہیں کرتی تھی, حکمران کوئی نہیں بنتا تھا, ان کے اندر اتنی آ گئی کہ ایران فتح ہوتا ہے اور تھوڑی تعداد ہے, پیچھے سے
کہ مدد آ جاتی ہے تو مدد اس طرح بھیجتے ہیں، ٹولی ٹولی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر کے بھیجتے ہیں. یہ ٹولی دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، میدان میں گھس جاتی ہے، پیچھے ایک اور ٹولی، ایک اور سیکشن، پلاٹون کے کیا تم کہتے ہو، وہ آتی ہے، وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، گرد و غبار اڑا رہی ہے. حتیٰ کہ شام تک اسی طرح ٹولے ٹولے آ رہے ہیں. ایرانیوں کے حوصلے پست ہو گئے کہ معلوم نہیں پیچھے کتنا ان کا ہیڈ کوارٹر، ان کا پیچھے جو بیس ہے، جو پیچھے ان کا ہیڈ اس جگہ پر معلوم نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں بندے پڑے ہیں. وہ تو دم دبا کر کے بھاگ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تدبیریں کس نے سکھائیں؟ اللہ اکبر اس نے سکھائیں جس کی تعریف اللہ تعالیٰ یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ. یاد کرو وہ وقت جس وقت کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل رہے تھے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ اکبر کبیرہ. جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سکیمر تھے، جب سکیم بناتے تھے اور صحابہ کو اپنے اپنے مورچوں پر اور دفاع پر اور اپنی اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے کہ تو ایسے وقت سے گھر سے نکلتا ہے اور دشمن کے واسطے اس طرح ان کو اپنی اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. ایک سیکشن وہاں ہے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے، وہاں خدا تعریف کر رہا ہے. اور یہی چیز آ گئی تھی صحابہ کرام کے اندر. ایک دفعہ ایرانیوں کے پاس ہاتھی تھے بڑے بڑے، اور وہ ہاتھی ان سے گھوڑے بھی ڈر جاتے تھے، اونٹ بھی ڈر جاتے تھے. ایک اور کالا دیو بڑے بڑے ہاتھی وہ جنگ میں. تو اس وقت ایک جرنیل نے، مسلمانوں کے ایک سپاہی نے، مسلمانوں کا ہر سپاہی بھی جرنیل ہوتا تھا. یہ نہیں کہ ان کے اندر یہ ہوتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وفد کہیں بھیجنا ہوتا تو حضور یہ نہیں کہ مولانا سیف اللہ خالد یا قاری صاحب یا یہ وکیل صاحب یا مولانا حبیب اللہ صاحب یہ جائیں نہ. ایک طرف سے اور یہ رنگ ہے یا ایڈوانس کا ان میں سے صحابہ کو یہ تین چلے جاؤ وہاں ملک میں یہ وفد جا رہا تو تم چلے جاؤ، دوسرے ادھر چلے. وہاں سب پر اصحابی کنجوں. آج کوئی بات ماننے والا نہیں تو سب احمق ہیں اور بے وقوف ہیں. کوئی شیخ کی بات ماننے والا نہیں، کوئی قرآن کی بات ماننے والا نہیں، کوئی نبی علیہ السلام کی فرمان کی بات ماننے والا نہیں. تو سب بزدل ہیں اور سب احمق اور بے وقوف ہیں. حالانکہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ قرآن کیا ہے؟ والقرآن الحکیم. میں قسم کھاتا ہوں قرآن پر حکمت کتاب کی. قرآن کو جو پڑھے گا وہ حکیم بن جائے گا. یاسین والقرآن الحکیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ. قرآن کی جو دعا میں نے دیکھی ہے وہ رب سے شروع ہوتی ہے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں اور تو یہ فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور نانی وہ منت مان رہی ہے. حضرت مریم کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. دیکھا اللہ اکبر کبیرہ. رب کا نام لے رہی ہے. رب انی نذرت لك ما في بطني محررا. زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. کیا بات ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جو دعا مانگے تو رب کا لفظ نہ کہے. رب کے معنی کیا ہیں؟ اور کھلانے والا، پلانے والا، ساری نعمتیں دینے والا. رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. قرآن کا اختتام قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس اللہ قل اعوذ برب الفلق. یہ قرآن کا اختتام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی دعائیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کی دعا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بیٹھ جا بچہ پکڑو اس کو. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یار وہ عیسیٰ علیہ السلام سے دعا مانگتے ہیں، کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں تو وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک. کیا تیرے رب کے اندر یہ طاقت ہے؟ هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء کہ وہ آسمانوں سے ہمارے لیے مائدہ نازل فرمائے.
آگے سے آپ نے فرمایا کہ یوں نہ مانگو بنی بنائی سے پکی پکائی، فَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دو چیزیں اختیار کرو، ایک تقوی اختیار کرو اور ایک ایمان کے تقاضے پورے کرو اور متقی پرہیزگار بن جاؤ تو بنی بنائی بغیر کسی بات کے خود بخود روزی آئے گی۔ تقوی جو ہے وہ روزی کو کھینچتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورۃ طلاق میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس کے اندر تقوی ہوا اللہ کا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا مخرج نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دے گا ایسے رستے سے، ایسی جگہ سے، لا يحتسب، جہاں سے اس کا وہم گمان نہیں ہوگا۔ بہرحال میں یوں عرض کر رہا ہوں، حواریوں نے بھی یہ کہا هل يستطيع ربك، جب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بات انہوں نے نہ مانی، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اور دعا مانگتے ہیں ربنا انزل علینا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، رب کا لفظ کہہ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا ماننے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ کیا تھا؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً میرا بھی رب سے تمہارا بھی رب، میرا بھی حاجت روا سے مشکل کشا، میری ضرورتیں پوری کرنے والا اور تمہاری بھی ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ جرنیلی سڑک ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ باتیں ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، فرعون کے ساتھ ٹکر ہے اور عرصہ دراز گزر چکا ہے، پھر اس وقت دعا مانگتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اللہ اکبر کبیرہ، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، یہ دعائیں ہیں، یہ کیا باتیں ہیں، یہ کیا باتیں ہیں؟ رب، مربی، اصل میں مربی وہ ہے، مربی اصل میں وہ ہے تربیت کرنے والی جسمانی اور روحانی، یہ خدا نے ہی بنا دیے ہیں۔ ماں باپ کو ماں باپ کے دل میں ڈال دیا، اہل اللہ کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ تم نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے اور لوگوں کی روحانیت کو بنانا ہے۔ اہل اللہ پھر اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے، دن رات رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، وہ دن رات کام کرتے ہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ان کی دعوت میں کوئی فرار ہو جائے، کوئی بھاگ جائے، ان کو اس بات کا پرواہ نہیں۔ وہ تو اللہ کے اس طرح، اللہ چونکہ رب ہے، اس نے اپنی ربوبیت کے اثرات اہل اللہ کے دلوں رحمت من اللہ لنت لهم، یہ میری رحمت تھی، میں رحمان ہوں کہ میں نے آپ کو نرم دل بنا دیا۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا مہربان بنا دیا امت کے متعلق۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو میرے نبی، یہ حضور کا نامی اسم گرامی ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل کیا تھا کہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے، آپ محنت اور مشقت میں پڑ جائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ نادى رب اشرح لي صدري۔ آگے پھر ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس وقت نبی بنائے جا رہے ہیں اس وقت پھر نبوت کے نبی بنانے کے بعد پھر دعائیں مانگتے ہیں رب اشرح لي صدري، او میرے ربا، اور میری تربیت کرنے والے، اصل میں تربیت کرنے والا وہ ہے رب اشرح لي صدری، میں اب چاہتا ہوں کہ تو میرا شرح صدر کر دے، میرا سینہ کشادہ کر دے، میرے قلب کو وسیع کر دے۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری، اور یہ جو تبلیغ کا بوجھ ہے میرے لیے آسان فرما دے۔ ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی، میرا عقدہ کشائی کر دے، میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے، یفقهوا قولی، تاکہ یہ میری بات سمجھ سکے۔ واجعل لي وزیرا من اہلی، اور میرے اہل میں سے میرا وزیر یعنی میرا وزر بوجھ اٹھانے والا بنا دے۔ ہارون اخشدد به اذری، جو میرا بھائی ہے بڑا ہارون، وہ افصح منی لسانا، وہ میرے سے فصاحت و بلاغت میں بڑا ہوا ہے۔ اللہ 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 نے کیا فرمایا؟
اللہ نے فرمایا اچھا قال قد اوتیت، کیوں یہ باتیں مانگتا ہے؟ فرمایا کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، اس واسطے کہ ہم آپ کی تسبیحات بھی کثرت سے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یاد بھی کثرت سے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میرے بھائی کو بھی میرا کوئی تو میرا مصدق بھی بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ باتیں ہیں رب کے نام سے۔ ہاں جی، کوئی نبی ایسا نہیں جس نبی نے اپنی دعا مانگی ہو اور اس دعا میں رب کا نام نہ لیا ہو، رب کا نام۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہمیں کیا ہو گیا، آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم یہ نہیں مانگتے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت قتل کر چکے ہیں اور نکل رہے ہیں اکیلے، ہاں جی اکیلے، جوتا بھی نہیں پہن سکے، کپڑے نہیں لے سکے، شارٹ رستہ اختیار کرتے ہیں اور منہ سے کہتے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین۔ یا ربا، ایک آدمی آیا تھا، اس نے وجا رجل من اقصى المدینہ یسعی، فرعونیوں میں سے آیا تھا، او موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، جی کابینہ نے پاس کر دیا ہے آپ کے حق میں، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، آپ کو قتل کرنے کی سکیم پاس ہو چکی ہے۔ معلوم ہوتا ہے باقاعدہ وہاں بھی ایک پارلیمنٹ تھی اور وہ باقاعدہ ان الملأ یأتمرون بک، ان سب پارلیمنٹ نے یہ پاس کیا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ لیقتلوک فاخرج، ابھی نکل، انی لک من الناصحین، میں تیرا ناصح اور خیرخواہ ہوں۔ وہ وزیر تھا فرعون کا، وہ شارٹ رستہ اختیار کر کے ادھر سے پولیس آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے، اور وہ چھوٹا رستہ اختیار کر کے فرعون کے وزیروں میں سے ایک آ گیا دوڑتا ہوا کہ فخرج انی لک من الناصحین، فخرج منها، موسیٰ علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے خائفا، ڈرتے ہوئے، یترقب، اور پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھتے ہوئے اور منہ سے یہ کہتے ہوئے رب نجنی من القوم الظالمین۔ سبحان اللہ۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عصى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ رب کہہ رہے ہیں یا ربا میں نکل تو کھڑا ہوا ہوں، معلوم نہیں یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ عصى ربی ان یہدینی سواء السبیل، یہ راستہ میرے لیے مہربانی فرمانا۔ چنانچہ آپ کو اس راستے میں ڈالا گیا جہاں شعیب علیہ السلام کا وطن تھا۔ شعیب علیہ السلام کو ایک نوکر کی اور ایک داماد کی ضرورت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک بیوی کی ضرورت تھی اور کوئی ٹھکانہ ضرورت تھا۔ ایک جگہ چلتے چلتے اس راستے میں آپ نے سبزیاں کھائی ہیں اور سبزیوں میں خدا نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ آج تو سبزی نہیں کھاتا، نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر سبزیاں ہی سبزیاں ہوتی تھیں، اور آج یورپ اور آج ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ سبزیاں کھاؤ سبزیاں کھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے سفر میں اور کوئی چیز نہیں کھائی سوائے سبزیوں کے، اور سبزی میں اتنی طاقت ہے ماشاء اللہ۔ جس طرح اللہ کے نام میں طاقت ہے، اسی طرح ان خوراکوں میں بھی طاقت ہے۔ جس طرح میں اب بول رہا ہوں، میری عمر کا آدمی کوئی بولے اس طرح صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، اس طرح کوئی کام کرے نہیں کر سکتا۔ بالکل میں یہ عرض کر رہا ہوں، بالکل ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ پیچھے پاور ہاؤس کے ساتھ کنیکشن نہ ہو۔ یہ باتیں ہیں پکی سچی، صبح دیکھو تو شام دیکھو تو روزانہ پوچھتے روزانہ پڑھاؤ، یہ کیا بات ہے؟ یہ پیچھے سے پاور ہاؤس کے ساتھ کیا کہتے ہو وہ چل رہا ہے اور وہ یہ طاقت پہنچا رہا ہے، یہ پہنچا رہا ہے۔ نہ کوئی باقاعدہ کوئی بات ہے نہ چیز ہے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں 3 تاریخ سے یہاں آیا ہوا ہوں اور آج میری آخری تاریخ ہے، اور آج میں گرج رہا ہوں، اس طریقے سے گرج رہا ہوں، اور دن رات یہی حال ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ یہی بات ہے، یہ قوت ایمانی ہوتی ہے، قوت روحانی ہوتی ہے، یہ شیوخ کی مہربانی ہوتی ہے۔ دینے والا اللہ ہوتا ہے، لیکن خدا من تعالیٰ سبب ان حضرات کو بناتا ہے، ذریعہ وسیلہ خدا من تعالیٰ ان حضرات کو بناتا ہے کہ انسان بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک پانی پر جاتے ہیں، مدین شہر میں پہنچتے ہیں، وہاں لوگ بکریوں بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن 2 عورتیں ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ اپنے مال مویشی کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ اللہ، آپ ادھر بیٹھے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو آتا ہے پانی پلاتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں کھڑی ہیں اور بکریاں بھی ان کی کمزور ہیں، بھیڑیں کمزور ہیں۔ قال ما خطبكما، وہ تم کیوں کھڑی ہو؟ قال تعالی رسقی حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، ہم نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ سب چلے جائیں گے اور کچھ بچا ہوا پانی بچا ہوا وہ ہماری بکریاں پئیں گی۔ کیوں؟ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد ہیں بڑے شیخ بزرگ اور بڑے بزرگ ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے کاٹی کی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تاڑ گئے کہ جس طرح مصر میں مونج نہیں تھی، یہاں بھی وہی بات ہے۔ چنانچہ آتے ہیں اور لوگ پانی پلا رہے تھے، اس طرح کرتے ہیں، ہاتھوں سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں۔ یہ قوت ایمانی ہوتی ہے۔
یہ قوت روحانی ہوتی ہے ماشاء اللہ، یہ اللہ کی طرف سے قوت ہوتی ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر کے، آپ بڑے جلالی نبی تھے، جلال دیکھ کر کے سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. فسقا لہما، چنانچہ انہوں نے پانی پہلے پلا دیا. فسقا لہما، اس وقت پانی پلا کر کے فرمایا جاؤ چلی جاؤ. فسقا لہما ثم تولى الى الظل، تو آپ چلے آئے سائے کی طرف. ثم تولى الى الظل فقال، اور اس وقت دعا مانگنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا ربا، میں تو خیر مانگنے والا ہوں، اور میں کیا کیا چیز آپ سے مانگوں، جو کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں میں اس کا محتاج ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جس وقت وہ بکریاں گھر گئیں بر وقت، تو حضرت شعیب علیہ السلام بکریوں کو دیکھتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، نابینا ہو چکے تھے. ہاں جی یہ باتیں ہوتی ہیں. جس طرح کافر نابینا ہو جاتے ہیں، فاسق فاجر بھی موتیا بن چڑھ جاتا ہے، مسلمانوں کے دل پر موتیا بن چڑھ جاتا ہے، اسی طرح نبی کی آنکھوں پر بھی موتیا بن چڑھ جاتا ہے، ولی کی آنکھوں پر بھی موتیا بن چڑھ جاتا ہے. جس طرح بعض نبی بالکل بھوکے پیاسے، اسی طرح بعض کافر بھی بھوکے پیاسے، بعض مومن بھی. اسی طرح دنیا میں جو رہائش کے طریقے ہیں وہ سب کے لیے ایک ہیں. سمجھا؟ یہ سمجھو. اس لحاظ سے نبی کو یہ کہا جاتا ہے کہ نبی جو ہے انسان ہے. جس طرح انسان دنیا میں آتے ہیں ماں باپ کے ذریعے سے، اور جس طرح انسان اور بشر وہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، اور جس طرح انسان وہ ماں باپ کا دودھ پیتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، اسی طرح نبی بھی، ولی بھی، دہریہ بھی، کافر بھی، فاسق بھی، فاجر بھی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ایک ولی کامل تھے ماشاء اللہ. یہ باتیں ہیں. دنیا میں سب یکساں ہیں، کسی کے ساتھ نرالا معاملہ نہیں کیا جاتا. اگر اس طرح کیا جاتا تو پھر کیا ہو جاتا؟ ایمان بالغیب نہ رہتا. اس لیے دنیا میں سب کے ساتھ معاملہ یکساں ہے. خداوند تعالیٰ فرماتا ہے فلینظر الانسان، تو دیکھو انسان، فلینظر الانسان الی طعامہ، اپنے طعام کی طرف. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. یہ خوراک ہے. نبی کی بھی یہی خوراک ہے، ولی کی بھی یہی خوراک ہے، دہریے کی بھی یہی خوراک ہے، فاسق کی بھی یہی خوراک ہے. اسی طریقے سے ان چیزوں میں سب مساوات ہے. اس لحاظ سے نبیوں کو بھی خداوند تعالیٰ اسی طرح فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. سمجھا؟ مثلکم سے مراد کیا ہے؟ جس طرح ایک انسان دنیا میں آتا ہے، کافر آتا ہے جس طرح، فاسق فاجر جس طرح آتا ہے، اسی طرح ولی دنیا میں آتا ہے. ثم السبیل یسرا، جس راستے سے آتا ہے وہ ماں کا پیٹ میں رہتا ہے، اور جس راستے سے آتا ہے وہ راستہ اللہ آسان فرماتا ہے. ثم السبیل یسرا ثم اماتا فاقبرا. جس طرح ایک ولی مرتا ہے اسی طرح ایک کافر مرتا ہے، لیکن موت کی حالت جدا جدا ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس پر موت نہ آئے. ثم اماتا فاقبرا ثم اذا شاء انشرا. ماشاء اللہ یہ باتیں ہیں. بہرحال میں نے میری تقریر یہ تو آج آخری تقریر ہے. دل یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح بولتا رہوں اور آپ کو یہ توحید خالص مانگنے کا طریقہ سکھاتا رہوں. لیکن آپ میں سے بعض ایسے حضرات ہوں گے جن کو تھکن ہو جاتی ہوگی. آپ کو وہ لگن نہیں جس لگن میں میں مگن ہوں. عطا اللہ شاہ بخاری جا رہے تھے اور ایک اور آدمی تھا ماشاء اللہ وہ دوڑا ہوا جا رہا تھا. اچھا جی بات شاہ صاحب سے آگے گزر گیا. شاہ صاحب نے پوچھا شاہ صاحب ان کا تو چہرہ ہی ایسا تھا اور اللہ والوں کے چہرے ہوتے ہی ایسے ہیں الذین اذا ذکر اللہ. پھر شاہ عطا اللہ شاہ بخاری ماشاء اللہ اس نے دیکھا کہ میری طرف سے اس نے دیکھا ہی نہیں بالکل ہی. شاہ صاحب کا تو پیچھا آگا وہ تو پیچھے سے آیا اور آگے چلا گیا. تو مسلمان تھا بڑا اور مستی اس پر سوار تھی ماشاء اللہ عشق کے گھوڑے پر جا رہا تھا. ہاں جی تو شاہ صاحب نے پیچھے سے بلایا اور خدا کا بندہ میری طرف تو دیکھ. اس نے کہا نہیں بھائی میں تو جلدی جانے والا ہوں مرشد کے پاس. ہاں جی مربی میں تو مرشد کے پاس جلدی جانے والا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. او میں بھی مرشدہ والا ہوں میں بھی پیرا والا ہوں. ہاں تو پیرا والا ہوں میں آج میں نال چلنے. ہاں ماشاء اللہ. شاہ صاحب نے فرمایا جڑا وہ عورتاں چڑھے ہوا وہ ماں نہیں وہ سمجھے نے ہو تسی نہ وہ سمجھے نے. ہاں بھینس پر ایک وقت آتا ہے جب وہ جفت ہونا چاہتی ہے اس کو ہماری پنجابی میں وہر کہتے ہیں. اس وقت وہ اپنی سنگلی توڑوا دیتی ہے میخ پٹپ اکھاڑ کر کے بھاگتی ہے. ہاں جی 10 میل پر وہ اس کا جوڑا ہو اس نر کے پاس اس کو معلوم نہیں کیا سجاتی ہے قدرت وہاں جا کر کے کھڑی ہوتی ہے.
پہلے رینگتی ہے، یہ ہے، وہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، گیا سنگلی اتنی موٹی تھوڑا اور قلعہ پٹ سے جھٹ پٹ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاہ صاحب علی تو بڑے بعد ہے، انہوں نے فرمایا ہاں ہاں بھائی انہیں ہار واقعی غور ہونا چاہیے. ہاں جو کہاں چڑھے گا نا، تو بات یہ ہے ہاں جی مجھے تو غور چڑھا ہوا ہے، تمہیں تو غور نہیں چڑھا ہوا. تم تو تھک جاؤ گے اور میں تو رات ساری لگا رہوں، مجھے تھکان ہوتا ہی نہیں، کیونکہ مجھے تو وہ غور چڑھا ہوا ہے نا. اور تمہیں بھی یہ چڑھے اور خدا کرے کہ پھر اسی طریقے سے ہو جاؤ. اگر تم حالات سنتے، ہاں جی میں تو قرآن بیان کرتا ہوں اور اللہ والوں کے حالات وہ میں بیان ہی نہیں ہوتے.